إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی تعریف، عظمت و بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کو صرف اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ رسولوں اور کتابوں سے رہنمائی حاصل کر کے اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش کریں، بلکہ دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کی تمام تر محنتوں اور کاوشوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کے قریب آ جائیں، لیکن افسوس پہلے کی طرح آج بھی بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر لوگ اللہ رب العالمین سے کٹے کٹے، اللہ رب العالمین سے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قربت سے بہت دور ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا تقرب مل جانا، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جانا، اللہ رب العالمین سے نزدیک ہو جانا، بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا اعزاز ہے، اور مزید اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم
اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کی حد درجہ رحمت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے نزدیک ہوتا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مایوس نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے اپنے سے دور نہیں بھگاتا، اللہ رب العالمین اسے دھتکارتا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اسے پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اور بندے کو اس کی سوچ سے زیادہ اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طریقے سے گمان رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، اگر میرا بندہ میری جانب چل کر کے آتا ہے، اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آتا ہے، اتیتہ ہرولتن، رب العالمین کہتا ہے میں اپنے اس بندے کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں، میں تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی طرف لپکتا ہوں۔ اور پھر جیسے جیسے بندے کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت کی منزل اتنی ہی قریب آ جاتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنی قربت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ رب العالمین کہاں ہے، تو اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتانا، انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو دعوت کے الفاظ یہ تھے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب اپنے بندوں سے بہت قریب ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ قربت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے قربت عام اور ایک ہے قربت خاص۔ قربت عام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور اپنے علم کے حساب سے سب سے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بندوں کی شہ رگ سے زیادہ ان سے قریب ہوں۔ اسی طریقے سے ایک ہے قربت خاص۔ قربت خاص ایسی قربت ہے جو صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں کو قربت خاص حاصل ہوتی ہے۔ قربت خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، تو رب العالمین بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، رب العالمین بھی اپنے اس بندے کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے،
رب العالمین اپنے اس بندے کی ہمیشہ نصرت و تائید کرتا ہے اور اپنے اس بندے کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور ایک دن اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اپنا ایک دم قریبی اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں ہی، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہی ہیں۔ جو بندے اللہ رب العالمین کی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں، دوڑ کر کے رب العالمین کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے بندوں کو میں اپنی جانب سے خصوصی انعام یہ عطا کرتا ہوں کہ نیکیاں کرتے کرتے وہ بندہ میری نگاہوں کا تارا بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ قرآن پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک اور اچھے لوگوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، لیکن شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے گھروں سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے قصد سے اللہ رب العالمین کی جانب رخ کیا، لیکن شیطان نے راستے میں ان کا شکار کر لیا اور اللہ رب العالمین کا قرب ملنے کے بجائے وہ شرک اور مشرک اور بدعتی بن گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا قرب اسی طریقے سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، لوگ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نکلے لیکن شیطانی چالوں میں پھنس گئے، اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بننے کے بجائے وہ بدعتی اور مشرک قرار پائے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کوسوں دور ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بہت سے افراد شاید یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس مال کی کثرت ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، گویا میں اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا بندہ ہوں، میں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سوچ دور جاہلیت کی سوچ ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ مال و اولاد اللہ رب العالمین کی رضا کی دلیل ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ مال و اولاد کے ذریعہ، مال کی کثرت سے، اولاد کی فراوانی سے کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما اولادکم وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن سکتے ہیں؟ کون سا وہ آسان اور صحیح راستہ ہے جس کو اپنا کر کے ہم اللہ کی نگاہوں کا تارا بن جائیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اس کا سادہ سا سمپل جواب یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کے قریب ہمیں کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، ہمارے اعمال میں جتنی زیادہ صالحیت پائی جائے گی، ہم اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے۔ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نیک عمل وہ ہونا چاہیے
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ گارنٹی ملی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے یہ ضمانت دی ہے کہ ان اعمال کو انجام دو گے تو اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ گے۔ خود ساختہ اعمال نہیں، ہماری مرضی کا عمل نہیں، ہماری خواہش کا عمل نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن اعمال کو اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے گارنٹی اور ضمانت ملی ہے، جب ہم ان اعمال کو اپنائیں گے تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن جائیں گے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم فرائض اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں، ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بن جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میری قربت چاہتا ہے ان میں سب سے پیاری چیز فرائض ہیں، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کو ادا کریں۔ فرائض یہ پہلی اینٹ ہے اللہ رب العالمین کا قرب پانے کی، اور نوافل کا اہتمام یہ قرب الہی کی معراج ہے۔ اگر ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں، واجبات کو کما حقہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ تو فرائض اور نوافل کا اہتمام کثرت سے کیجیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی اور یہ ضمانت دی ہے کہ جو بندہ فرائض کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنا قریبی بندہ بنا لے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام نے بھی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کثرت سے کیا ہے، اور ائمہ دین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کے یہاں بھی سنن اور نوافل کے اہتمام میں بہت زیادہ ذوق اور شوق پایا جاتا تھا۔ مناقب امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر دن اور رات میں ملا کر کے 100 سے زائد نفل نمازیں ادا کرتے تھے۔ دن اور رات میں 100 سے زائد نفل نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب قرآن کا دفاع کرتے ہوئے کوڑے لگائے گئے، آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے، اس وقت درد کے باوجود، کمزوری کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل کا اہتمام نہیں چھوڑا۔ جس میں طاقت نہیں، جس میں قوت نہیں تھی، کمزور تھے، نڈھال تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن اس حالت میں بھی سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا امام احمد بن حنبل نے نہیں چھوڑا۔ بلکہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے باپ کو سہارا دے کر کے نماز کے لیے کھڑا کرتے تھے اور سہارا دے کر کے ان کو تشہد میں بٹھاتے تھے۔
ذرا غور کیجئے اس واقعے پر. ایک آدمی اتنا پریشان ہے, درد سے اور تکلیف سے کراہ رہا ہے, کمزوری سے نڈھال ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی محبت اس کے سینے میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ وہ بندہ اپنے تکلیف اور درد کو بھول جاتا ہے, اپنی کمزوری کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ دوسروں کا سہارا لے کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھہرتا ہے اور نفل نماز ادا کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جو انسان اللہ رب العالمین کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے, جو اللہ رب العالمین کی نگاہ کا تارا بننا چاہتا ہے, جو اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے, وہ بازاروں میں, ہوٹلوں میں, پارکوں میں, روڈوں پر, فضولیات میں اور دوستوں کی محفلوں میں اپنے ٹائم کو ضائع اور برباد نہیں کرتا, بلکہ جس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر, اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر, وہ بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, نہ تکلیف دیکھتا ہے نہ پریشانی دیکھتا ہے, نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ سایہ دیکھتا ہے. وہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ رب العالمین کی نگاہ میں چہیتا بن جائے, رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن جائے. اس لیے اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل نماز کا اہتمام ضرور کریں. لیکن افسوس ہے آج ہمارے اوپر, جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. آپ دوسروں کی مساجد میں جا کر کے دیکھ لو, فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل گن گن کر کے پڑھتے ہیں, اس کے بعد مسجدوں سے واپس جاتے ہیں. لیکن آج ہماری مساجد کا حال کیا ہے ہمیں بہت اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے. امام سلام پھیرتا ہے, ہمارا ایک قدم مسجد کے باہر پہنچ جاتا ہے. ہم سنت کا اہتمام نہیں کرتے, اپنی مرضی سے کبھی نفل نماز کے لیے ہم اللہ کی جناب میں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور ہم سے خوش ہو جائے. میرے بھائیوں, فرائض یہ اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کے لیے پہلی اینٹ ہے, اور نوافل کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کا وہ بندہ محبوب اور پیارا بن جاتا ہے. صرف فرائض کی ادائیگی سے ہمیں اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوگا, فرائض تو ہمیں ادا ہی ادا کرنے ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل کا اہتمام ہم کثرت سے کریں. انشاءاللہ العظیم ہم بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے. ایک دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بننے کا یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں ہم بیدار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, ذکر و اذکار کریں, اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین بوقت سحر یعنی رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آ جاتا ہے. یہ جو آسمان ہم کو نزدیک نظر آتا ہے, اللہ رب العالمین یہاں آ جاتا ہے. اور جانتے ہو آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین ان لوگوں کو شفا دے جو بیمار ہیں, ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے جو پریشان ہیں, ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نوازے جو اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی آمد کا. لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر, جب رب العالمین ہماری درخواستیں لینے کے لیے سمائے دنیا پہ نزول فرماتا ہے, ہم سے قریب آتا ہے, اسی وقت ہم کو سب سے گہری نیند آتی ہے. ذرا غور کرو, رب العالمین کی منشا اور رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں, میں اپنے بندوں کو بخش دوں, میں اپنے بندوں کو نواز دوں,
میں اپنے ان بندوں کو ٹھیک کر دوں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اللہ رب العالمین ہماری فکر کرتے ہوئے عرش سے سمائے دنیا پہ تشریف لاتا ہے ہماری درخواستیں لینے کے لیے کہ میرے بندو بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہے ہماری زندگی پر، جب رب العالمین ہم سے قریب ہوتا ہے اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت ہم کو سب سے مزے کی نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ینزل ربنا سبحانہ وتعالی الی السماء الدنیا ہینا یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو رب العالمین سمائے دنیا پر آتا ہے ہم سے پوچھنے کے لیے کہ اے میرے بندو تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رات کے آخری پہر میں سونا ہمارے اسلاف اس عمل کو معیوب سمجھتے تھے۔ اسلاف کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ رات کا آخری پہر ہو اور بندہ مزے کی نیند سو رہا ہو۔ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے آخری پہر میں ایک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں۔ طاؤس ابن کیسان نے فوراً کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رات کے آخری پہر میں کوئی مسلمان اور کوئی مومن بندہ کھراٹے کی نیند سو سکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف رات کے آخری پہر میں سونے کو معیوب سمجھتے تھے۔ جو اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہو، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہو، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس انسان کو کبھی رات کے آخری پہر میں سکون کی نیند نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہماری زندگیوں پر، ہمارے اوپر افسوس ہے، تف ہے ہماری زندگیوں پر۔ آج ہماری راتیں بھی دن نظر آتی ہیں، پوری رات ہم کمقمے لگا کر کے، لائٹیں لگا کر کے پوری رات جاگتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو نرم و گداز بستروں پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک ہم ہوٹلوں میں رہتے ہیں، پارکوں میں مستیاں کرتے ہیں، بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، اور جب رب العالمین ہم سے قریب ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ ایسے رب نہیں ملتا، ایسے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ رب العالمین کی قربت چاہیے، اگر اللہ کی نگاہ میں آپ کو محبوب بننا ہے تو میرے بھائیوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جاگو، شب بیداری کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو، 2 رکعت ہی صحیح لیکن جاگ کر کے 2 رکعت آپ پڑھو، پھر جو مانگو گے رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اپنی ہر پریشانی کا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں، ہماری تجارت میں برکت نہیں، ہم سوئے رہتے ہیں، برکت کہاں سے آئے؟ بورک لامتی فی صباحھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت کو اللہ نے جو برکت عطا کی ہے وہ صبح کے وقت میں ملتی ہے، اور صبح کے وقت میں ہم خراٹے کی نیند سوتے ہیں۔ تو پھر شکوہ کیسا، شکایت کیسی؟ ہم نے خود اپنی روزی کو برباد کیا، ہم نے خود اپنی کامیابی کو اپنے سے دور بھگا دیا، پھر شکوہ کیسا ہے، شکایت کیسی ہے؟ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جائے، رب العالمین تو ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہم سے قریب آ رہا ہے کہ اے میرے بندو کامیاب ہو جاؤ، توبہ کر کے کامیاب ہو جاؤ، تجارتیں کر کے کامیاب ہو جاؤ، دعائیں مانگ کر کے کامیاب ہو جاؤ، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی بات سنائی نہیں دیتی، ہمیں نیند اچھی آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک تیسرا طریقہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے۔ بندے کا جھکنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رب العالمین ایک دن اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ سجدے کرو. صرف فرائض پڑھ کر کے واجبات ادا کر کے بھاگنے کی کوشش مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ بہت لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، بہت لمبا لمبا آپ قیام کرتے تھے، بہت لمبا لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بھی کرتے تھے. آپ فجر سے پہلے شب بیداری جب کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ کہتی اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو؟ آپ تو بخشائے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرتا ہوں. تو سجدے کثرت سے کرو. جو سجدہ کثرت سے کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں ہمیشہ کروں، کبھی اس عمل کو نہ چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بتایا، کثرت کے ساتھ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اس کا رزلٹ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کتنا بہترین طریقہ رب سے قریب ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے. اللہ کے سامنے سجدے کرو، رب کے قریب ہو جاؤ گے. لیکن افسوس آج ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے درباروں کا رخ کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، خانقاہوں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اس لیے سجدے کرو کثرت سے. اللہ کے سامنے جو کثرت سے سجدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے شیطان سے بچا لیتا ہے. وقت ختم ہو گیا لیکن ایک دو باتیں اور. ایک چوتھا طریقہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ماں کی خدمت کیجیے. ماں کی خدمت. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں. اللہ کے رسول نے کہا الزم رجلیہا فثم الجنہ، جا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. جہاد جیسا عظیم عمل، اللہ کی راہ میں جو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کی نیکی کا کیا کہنا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کر، تو جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ. جو بندہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. آپ اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع اور برباد نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. لیکن آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، پیر پکڑ کے گھسیٹ کے گھر سے باہر کر دیتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کر لو. حقیقت میں جس دن یہ نہیں رہیں گے نا
اس دن تمہیں محسوس ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت میری زندگی میں نہیں ہے. جب تک یہ موجود ہے تم سر اٹھا کے جی رہے ہو. تمہیں اچھے راستے کی طرف رہنمائی تمہارے ماں باپ کرتے ہیں. دوستو احباب کام نہیں آتے. ماں باپ تمہارے سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, اس لیے ان کی قدر کر لو. جس دن ان کی آنکھیں بند ہو گئی سمجھ لو تمہاری بھی بند ہو گئی. تم اپنا مستقبل تاریک پاؤ گے. تمہارا مستقبل تمہیں تاریک نظر آئے گا. جب تک ماں باپ ہیں تمہارا مستقبل روشن ہے. تمہارا آج بھی روشن ہے, تمہارا مستقبل بھی روشن رہے گا. اس لیے قدر کرو اپنے ماں باپ کی. ہمارے اسلاف نے اپنے ماں باپ کی عزت میں یہاں تک کیا کہ ہمارے اسلاف نے اپنے ماں کی آواز سے اونچی آواز کبھی نہیں کی, اس ڈر سے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے. ماں نے اگر تیز بولا تو بچے نے تیز آواز نہیں نکالی اپنی زبان سے. کیوں؟ کہیں میں ماں سے اونچا نہ ہو جاؤں. بلکہ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنی ماں سے اونچی زبان میں بات کر لی. انہیں محسوس ہوا کہ میں نے ماں کے احترام میں غلطی کر دی ہے, میں نے ماں کی بے ادبی کی ہے. اس لیے 2 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اس لیے ماں باپ کی عزت کرو. فرائض اور نوافل کے ساتھ ساتھ رات کے آخری پہر میں جاگو, کثرت سے سجدے کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. یہ سب ایسے عمل ہیں جو تمہیں اللہ رب العالمین کا محبوب بنا دیں گے. تم اللہ رب العالمین کے قریبی بندے میں سے ہو جاؤ گے. اور جب انسان اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کو انعام کیا ملتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. اگر وہ بندہ میرا مقرب ہوتا ہے, میرا قریبی ہوتا ہے, میرا نزدیکی ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام ہے, اچھی اچھی روزیاں ہیں. اور آخر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَنَّةُ نَعِيمٌ, اور نعمتوں بھری جنت کا میں اسے مہمان بنا دیتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو کثرت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں جو اعمال ہمیں اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنا دیں, جو ہمیں اللہ کی نگاہ میں محبوب بنا دیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں, عمل میں, رزق میں, مال میں, اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.